بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن طعنت دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گو نہیں ہوتا، منہ پھٹ نہیں ہوتا۔ یہ کل حدیث میں نے شروع کی تھی۔ اس حدیث کا تعلق بھی ان احادیث سے ہے جنہیں آفات اللسان کہا جاتا ہے، زبان کی آفتیں، زبان سے جو آفتیں اس سے متعلق ہیں، اور زبان سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں میں اس حدیث میں جن چار چیزوں کا ذکر ہے، اس سلسلے میں یہ حدیث اسی سے متعلق ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مومن طعنت دینے والا نہیں ہوتا، طعنہ کسے کہا جاتا ہے، کل اس کی تعریف ذکر کی تھی، اور ہر آدمی سمجھتا اور جانتا ہے کہ طعنہ دینا، طنز کرنا کسے کہتے ہیں، اس کی مزید تعریف کی ضرورت نہیں۔ بہرحال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے اس گناہ کو نکالنا چاہیے، اس لیے کہ براہ راست اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے تلف کرنے سے، اس گناہ کا تعلق حقوق العباد تلف کرنے سے، اور حقوق العباد اگر کوئی آدمی تلف کرتا ہے اور حقوق العباد اگر اس کے اندر مبتلا ہے تو ایسا آدمی توبہ کرنے سے بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ صاحب حق سے وہ معافی نہ مانگ لے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو دونوں کو فرعون کی طرف بھیجا تو انہیں ایک خاص نصیحت دے کر روانہ فرمایا، اور ان دونوں کو یہ نصیحت کی کہ جب آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، فَقُولَا لَهُ، قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں 16واں پارہ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اب دراصل اس آیت کو دراصل سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں تو اس سے نرم انداز سے بات کریں۔ اس کے دو فائدے ذکر کیے، ایک فائدہ یہ ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، اور دوسرا فائدہ یہ ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو نقل کر کر فرماتے تھے کہ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو بھیج رہے ہیں فرعون جیسے سخت کافر کی طرف، کہ جس کے ایمان لانے کی بھی کوئی چانس نہیں ہے، ہدایت کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے بڑا مصلح کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور ان کا مخاطب فرعون اس سے بڑا بدبخت اور بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مصلحوں کو بھیج رہے ہیں فرعون جیسے بدبخت کی طرف، اور یہ ان سے فرما رہے ہیں کہ جا کر نرمی سے بات کرنا۔ پھر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یا کوئی بھی دعوت دینے والا یا کوئی بھی تبلیغ کرنے والا یا کوئی بھی نصیحت کرنے والا، ظاہر ہے کہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑا نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے وہ تو نبی تھے، ہم نبی تھوڑی ہیں، اور ہمارا جو مخاطب ہے وہ مخاطب فرعون سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب آپ فرعون کے پاس جائیں دونوں تو اس سے نرمی سے بات کریں، تو ہمارے لیے تو یہ حکم بطریق اولا ہے کہ ہمیں اپنے مخاطب پر طنز اور طعنے کے نشتر نہیں چلانے چاہیے، سیدھے سادے طریقے سے پوری خیرخواہی اور ہمدردی کے ساتھ اپنا مدعا اس کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور پوری دل سوزی کے ساتھ ہمیں اسے بیان کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ سبق ملا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں کسی ایک نبی کے بارے میں بھی آپ نہیں سنیں گے کہ انہوں نے اپنے مخاطب سے طعن اور تشنیع اور طنز کے انداز میں بات کی ہو. میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اللہ تعالیٰ کی طرف تو قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ذرا آپ غور کریں قوم کس کو کہہ رہی ہے؟ نبی کو کہہ رہی ہے. اور نبی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ جانتے ہیں. کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ہم آپ کو پلے درجے کا احمق سمجھتے ہیں. علیہ باللہ. نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پلے درجے کا احمق سمجھتے ہیں اور ہم آپ کو کاذبین میں شمار کرتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں. اتنی سخت بات نبی سے کہی جا رہی ہے اور وہ بھی اس بات پر کہ وہ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے اس بے باکی کے جواب میں نہ کوئی اس طرح کی گالی دی نہ اس طرح کا کوئی ان پر طعن اور تشنیع کے نشتر چلائے، بلکہ کیا کہا؟ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکن رسول من رب العالمین. اے میری قوم، یہ جو تم میرے بارے میں سمجھ رہی ہو، تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ میں پلے درجے کا احمق اور جھوٹوں میں سے ہوں، یہ تمہاری خام خیالی ہے. میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس سخت بات کا جواب جو ہے وہ اس انداز سے دے رہے ہیں. میں بیوقوف نہیں ہوں، میں احمق نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی طرح کوئی جو ہے وہ اپنے قوم سے کوئی جو ہے وہ قوم اپنے پیغمبر سے یہ کہہ رہی ہے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہم آپ کو بڑی سخت گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. وہ جواب میں کہہ رہے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکن رسول من رب العالمین. میرے قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہ انداز جو ہے وہ ہمیں سکھلا رہا ہے اور یہ انداز ہمیں دعوت دے رہا ہے اس بات کی طرف کہ ہمارا مخاطب کتنا بھی تمرد اور سرکشی کے اندر ہو، انداز جو ہے وہ خیرخواہانہ اور ہمدردانہ انداز اختیار کرنا چاہیے. اور اس سے بس اوقات سامنے والے کو اللہ تعالیٰ نفع پہنچا دیتے ہیں. حالانکہ گالی کا جواب گالی سے دینا یہ شریعت میں نہیں ہے. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہزادے خاندان سے تعلق، بہت بڑے آدمی، دہلی کی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں. دہلی کی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں، شہزادے خاندان سے تعلق اور خود بہت اونچی نسب سے تعلق. تو خطاب کے دوران ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور العیاذ باللہ بھرے مجمع میں حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ جی ہم نے سنا ہے کہ آپ العیاذ باللہ، مجھے تو وہ جملہ نقل کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، بہت سخت جملہ کہا کہ آپ تو یہ ہیں. اس کا کوئی جواب نہیں، صرف جواب کیا دیا؟ یہ دیا کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور آپ کے پاس غلط اطلاعات ہیں. میری والدہ اور والد کے گواہ نکاح کے آج بھی دلی میں موجود ہیں. میرے والد اور والدہ کے نکاح کے گواہ آج بھی دلی میں موجود ہیں اور آپ کو جو یہ اطلاع ملی ہے یہ غلط ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مجمع کے جو ان کا معتقد ہے، اور اگر وہ کچھ نہ کہتے تو ان کے معتقدین ٹکا بوٹی کر دیتے. لیکن کس تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اس گالی کا جواب انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور مدلل انداز سے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. تو بہرحال حاصل یہ نکلا، باتیں تو بہت ساری ہیں، حاصل یہ نکلا پہلا جو حدیث کا جملہ چل رہا ہے لیس المؤمن بالطعان، مومن کی شان جو ہے وہ طعنہ تشنیع کی نہیں ہے، مومن کی شان جو ہے وہ طنز کرنے کی نہیں ہے. مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے. اگر کسی کے اندر کوئی خرابی اور کوئی کوتاہی دیکھتا ہے تو وہ اس کی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ الگ بلا کر اس کی اصلاح کر دیتا ہے. لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اس کی تحقیر نہیں کرتا. یہ سبق قرآن کریم کا بھی ہے، احادیث طیبہ کا بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عملی زندگی کا بھی یہی حاصل ہے کہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنانہ صفات رکھی ہیں.
اور یہ جو صفتیں تانا دینا، لعنت کرنا، فحش گوئی کرنا، منہ پھٹ ہونا، یہ ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ ایمان کے منافی ہیں. یہ ساری صفات ایمان کے منافی ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک مومن میں جو اچھی صفات حمیدہ اور اخلاق حمیدہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.